اللہ وہ ہے جو آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا، اور اس نے تمہارے لیے کھانے کو پھل پیدا کیا، اور اس نے تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا جس کے حکم سے دریاؤں میں رواں ہوں، اور دریا کو تمہارے لیے مسخر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو مسخر کیا جو لگاتار چل رہا ہے میرے بھائیوں، اور دن اور رات کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا۔ اور جو کچھ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا وہ سب کچھ تمہیں عطا کی۔ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو کبھی بھی ان کا حساب رکھ نہیں سکو گے میرے بھائی۔ بے شک انسان تو ہی ہے جو بے انصاف اور ناشکرا۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ پر غور کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی متعدد نعمتوں میں سے ایک خاص طور پر نعمت یوں ذکر فرمایا، اور وہ ہے دن اور رات کو انسان کے لیے مسخر کرنا۔ دن اور رات ہی در حقیقت وقت ہے میرے بھائیوں کہ انسان کی زندگی میں دن اور رات پر مشتمل سی وقت کا نام ہے۔ ثابت ہوا کہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کے ہم میں سے بہت سارے لوگ قدر نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں میرے بھائیوں، اور انہیں فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات اور دن پر مشتمل سے وقت کا اہمیت کا واضح فرما کر قسم کھاتے ہوئے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، دن کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، اسی طرح دن کے بعد سات کی قسم کھا کر ان کے اہمیت کا واضح فرما کر فجر کی قسم کھا کر فرمایا والفجر، فجر کی قسم، اور چاشت کے وقت کی قسم کھا کر فرمایا والضحیٰ، چاشت کے وقت کی قسم، اور عصر کے وقت کی قسم کھا کر فرمایا والعصر، عصر کے قسم، اور اس کی معنی زمانے کی قسم بھی کیا گیا میرے بھائیوں۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ زمانہ یعنی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنی اہمیت رکھتا ہے۔ جب خود اللہ تبارک و تعالیٰ عظیم الشان ہے تو قسم بھی عظیم الشان چیز کی کھاتا ہے، لہٰذا ہمیں ضرورت ہے کہ ہمیں وقت کی قدر کرنی چاہیے اور اسے فضول کاموں میں ضائع نہ کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر انسان خسارے میں ہے سوائے اس کے جس میں یہ چار چیزیں پائی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خسارے سے بچنے والا وہی انسان ہے جو اپنے قیمتی اوقات کو ان چار چیزوں میں مشغول رکھتا ہے، اور وہ ہے ایمان و عمل صالح، دعوت اللہ اور صبر۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعمتان مقبوب فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، دو نعمت ایسی ہے جن میں بہت سارے لوگ گھاٹے میں ہیں، اور وہ نعمت صحت اور فراغت، یعنی اس کا معنی کہ ان دو نعمتوں کو پا کر بھی بہت سارے لوگ انہیں ضائع کرتے ہیں اور گھاٹے میں رہتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان دو نعمتوں کو پا کر بھی اس سے فائدہ اٹھانے والا کم ہی لوگ ہیں۔ زیادہ تر لوگ صحت اور تندرستی جیسی نعمت کی قدر نہیں کرتے اور اسے فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ چنانچہ بعض لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر یا ان کے ساتھ محفلیں منعقد کر کے اپنے فارغ وقت کو برباد کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ چنانچہ ان لوگوں کے لیے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جن قیمتی اوقات کو وہ اپنے دوستوں کے ذریعہ دوستوں کی وجہ سے برباد کریں میرے بھائیوں، وہ ان کی دوستی قیامت کے روز شدید پچھتاوے حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی میرے بھائیوں۔ جو لوگ کسی ایسی مجلس پر بیٹھتے ہیں جن میں نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرتے ہیں اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں، تو مجلس قیامت کے روز ناقص حسرت و ندامت کا باعث بن جائے گی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو انہیں گرفتار کر لے گا میرے بھائیوں۔ چنانچہ بہت سارے لوگ کہانیوں داستانوں میں اپنے وقت کو برباد کر رہے، کاش کے جن اوقات میں قصہ کہانیاں سنتے ہیں ان میں قرآن مجید اور تفسیر حدیث نبوی کی مطالعہ کرتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں بابرکت عطا کر دیتا
اور بعض لوگ بہت دیر رات تک جاگتے ہیں میرے بھائیوں، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں سکون اور آرام کے لیے دی ہے۔ میں اس سے اپنا تقریر ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کے وقت کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔